السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ موعده فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ ہود کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 2 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم انسان کو ہماری طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے ہم اس کو کھینچ لیں پس وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور اگر ہم اس کو نعمتوں کا مزہ چکھائیں تکلیفیں پہنچنے کے بعد تو ضرور وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے برائیاں تکلیفیں دور ہو گئیں۔ بے شک وہ فرحت میں آ جاتا ہے اور شیخی بغار باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حالت کو یہاں پر بیان فرمایا کہ انسان کو جب رحمت کا مزہ اللہ چکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، من مانی وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حالات اس کے بنا دیتے ہیں، اور جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خیالات کو پورا کر دیتے ہیں، خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اچانک اس سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے اور اس کی خواہش کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کو بیماری آ جاتی ہے، وہ تکلیف میں پریشانی میں آ جاتا ہے، تو اب یہاں پر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور اتنے دن
اور اتنی مدت تک جو نعمتیں اللہ کی استعمال کیا ان ساری نعمتوں کو وہ بھلا دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر زندگی کے 15-20 سال صحت کی حالت میں، مالداری کی حالت میں، غنا کی حالت میں اور اچھائی میں رکھا۔ اچانک تھوڑی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، ان ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ پر ناشکری کرنے لگتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ میری طرف نظر رحمت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میرا بھلا نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نا امید ہوتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں بنتا، ساری نعمتوں کو یکسر بھلا دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اور اگر ہم اس پر نعمتوں کی بارش برسائیں، نعمتوں کا اس کو مزہ چکھائیں تکلیفوں کے بعد، کہ چند دن تکلیف کے تھے، پریشانی میں تھا، بیماری میں تھا، تنگی میں تھا، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، تجارت میں کمی آ گئی ہے، اور دکان جو اگر چلا رہا ہے تو دکان میں بکری اتنی نہیں ہو رہی ہے، سیل اتنا نہیں ہو رہا ہے، اچانک اس کا سیل بڑھ گیا اور تجارت میں اضافہ ہو گیا، برکت ہو گئی، آمدنی کا ذریعہ اور زیادہ بن گیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لا یقولن، وہ کہے گا ذہبت السیئات عنی، مجھ سے تکلیفیں دور ہو گئیں۔ یہ تو دن ہے جو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی راحت آتی ہے، لہذا چند دن میرے اوپر آزمائش کے آئے، وہ چلے گئے، اب میں خوش و خرم ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے چاہا تو میرے برے دن ختم ہو گئے، اچھے دن آ گئے، یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے چند دن تکلیف کے آئے تھے، گزر گئے، اب میں مست خوش و خرم ہوں۔ گویا اس میں بھی اپنا ٹیلنٹ گھسانے کی کوشش کرتا ہے، میں نے اپنے بلبوتے پر، اپنے ٹیلنٹ کے بھروسے میں نے برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ جو ہے شیخی بغیر باتیں کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہوتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کی یہ حالت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، لیکن کیا سارے انسان ایسے ہیں؟ اس کا جواب آگے۔ اس سے پہلے ایک پوائنٹ کی بات جو نوٹ کرنے کی یہاں پر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں اذقنا فرمایا۔ ہم انسان کو راحت کے بعد تکلیف کا مزہ چکھاتے ہیں، اگلی آیت میں فرمایا تکلیف کے بعد راحت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ مزہ چکھانا دونوں جگہ اللہ نے چکھانے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں نہ آرام ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے اور بنانے والا یہ کہے کہ ذرا چکھ کر بتائیے کیسی ہے، تو جیسے ہم اس میں سے تھوڑا بہت اٹھا کر چکھ لیتے ہیں اور چکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے میٹھی ہے، کھاری ہے، کھٹی ہے، تو چکھنے میں جو وقت لگتا ہے، بس اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جس کو راحت ملی اس کو بھی ہم صرف چکھاتے ہیں، اور جو تکلیف اور پریشانی میں ہے وہ بھی صرف چکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو وہ دیکھے گا، ایسا بندہ رہے گا دنیا میں ہمیشہ تنگدستی میں رہا، پریشانی میں رہا، قرضے میں ڈوبا ہوا رہا، تکلیف میں، بیماری میں رہا، پریشان رہا۔ جب جنت کی نعمتوں کو وہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر پوچھیں گے کیا دنیا میں کبھی تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا کون سی تکلیف، مجھے معلوم ہی نہیں تکلیف کس سے بولتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے سامنے اس دنیا کے 60 سال، 70 سال، 80 سال کی تکلیف کو بالکل ایسے سمجھے گا چند سیکنڈ کی زندگی تھی، ختم ہو گئی، اب تو ہمیشہ جنت میں خوش و خرم رہنا ہے۔ اور جہنم میں ایک آدمی کو اللہ داخل کریں گے جو دنیا میں اتنا مالدار تھا، ہمیشہ اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر رہتے تھے، بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس، بڑا بینک بیلنس اس کے پاس، ہمیشہ اس کو تکلیف کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ ایسے آدمی کو جہنم میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کیا تو نے راحت دیکھی؟ وہ کہے گا راحت کس سے کہتے ہیں، چین سکون کس سے کہتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں جتنا بھی آدمی خوش و خرم رہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جتنا بھی آدمی تکلیف اور پریشانی میں رہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عام انسان ایسا کرتا ہے کہ راحت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے،
تکلیف اور راحت کے بعد تکلیف آئے تو بھی اللہ کو بولتا ہے، تکلیف کے بعد راحت آئے تو بھی اللہ کو بولتا ہے. لیکن چند اللہ کے بندے وہ ہیں جو ایسا نہیں کرتے. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 11، الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کرتے ہیں. صبر کا مطلب ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو کسی چیز سے رک جانے کو صبر کہتے ہیں. مثال کے طور پر روزہ ہے، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کا معنی اپنے آپ کو روک لینا، کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، صوم ہے. اسی طرح صبر کا معنی ہے کہ جو چیزیں آپ کر سکتے تھے لیکن آپ ان سے بچ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم گانے سن سکتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم ایئر فون لگا کر گانے سن سکتے ہیں، لیکن میں گانے سننے سے بچ رہا ہوں تو یہ میرا صبر ہے. میں موبائل میں کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ سکتا ہوں لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اگر میں دیکھوں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، تو اللہ کی ناراضگی کو دھیان میں لا کر میں اس چیز پر صبر کر لیا، رک گیا. تو صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آدمی کر سکتا ہے پھر بھی وہ نہ کرے. اسی لیے صبر کا بدلہ جنت جو اللہ نے فرمایا، یہ ہمیں بولنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور آسان لگتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل آپ کرنے جائیں گے بڑا مشکل ہے. آپ کے گھر میں شادی ہے، اب آپ کا امتحان ہے، جہیز آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اگر آپ کے سامنے آفر آیا 10 لاکھ روپے جہیز کے، آپ بولیں گے نہیں مجھے نہیں چاہیے، جہیز کا 1 روپیہ نہیں لوں گا میں. حرام ہے جہیز کا لینا، جیسے سود لینا دینا حرام ہے، جہیز کا لینا دینا بھی حرام ہے. اب یہاں آپ کی آزمائش ہے، آپ لینے سے رک گئے، یہ آپ کا صبر ہے. انشاءاللہ اس صبر کی وجہ سے اس نکاح کے اندر برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں، آسائشیں اور آرام دیں گے جو آپ زندگی میں محسوس کریں گے، اور آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں. فجر کو اٹھ کر آنا ہے، سردی ہو رہی ہے اور سردی میں وضو کرنا. پہلی بات تو اپنے اوپر سے بلینکٹ ہٹا کر کھڑے ہونا، یہ بھی ایک صبر ہے. پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر وضو کر کے جیکٹ وغیرہ ڈال کر باہر نکل کر مسجد تک آنے کا جو راستہ ہے اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی آدمی صبر کرتا ہے. اس سارے صبر کا اللہ تعالیٰ بدلہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں. الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام بھی کرتے ہیں. ان لوگوں کو اس آیت میں شامل نہیں کیا گیا جو اوپر بیان کیا گیا. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان پر کوئی راحت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ انا للہ پڑھے تو اس کو اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. مومن کو جب بخار آتی ہے، جتنے دن وہ بخار میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے اعمال نامے سے مٹاتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ صبر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو مومن دونوں حالتوں میں فائدے میں ہے. نعمت ملی شکر کرتا ہے، تکلیف آئی صبر کرتا ہے. دونوں طریقوں سے اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا قریب بندہ بن جاتا ہے. یہ کون لوگ، ان کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور زبردست ان کے لیے اجر رکھا گیا ہے. اب یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا ملے گا، 5000 نیکیاں ہیں، 5 لاکھ نیکیاں ہیں، 50 لاکھ نیکیاں، نہیں فرمایا. واجر کبیر، بڑا اجر ملے گا. کیا ملے گا اللہ کو معلوم، اللہ دینے والے ہیں. تو اس لیے نعمت ملنے پر شکر کرنا اور تکلیف آنے پر صبر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ہم تمام کو بھی چاہیے ہم اپنی زندگی میں اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، حالات کا مقابلہ کریں، نعمتیں ملنے پر شکر کریں اور تکلیف ملنے پر صبر کریں. اگلی آیت ہے، نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. ترجمہ سن لیجئے، فَلَعَلَّكَ، شاید کہ، تارکم، آپ چھوڑ دیں گے بعض وہ چیزیں جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہیں اور آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس بات پر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ان کے اوپر یعنی نبی کے اوپر خزانہ اتر جائے یا کوئی فرشتہ آ جائے. انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے. اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر
آپ کے حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ تبلیغ کا جو کام آپ کے ذمہ کیا گیا ہے شاید آپ اس کو چھوڑ دیں گے، شاید آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اصل میں اس آیت کا جو مقصد ہے وہ سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک محاورہ اللہ نے یہاں پر استعمال فرمایا، اور عربی میں چونکہ عربی زبان میں قرآن ہے تو اس لیے یہاں پر اللہ نے تاریکن کا لفظ استعمال فرمایا۔ ہم آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے، ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز سے پرہیز کرو، فلاں دوائی کھانا ہے، ٹائم پہ کھانا ہے، فلاں چیز نہیں کھانا ہے۔ دوبارہ جب گیا، دوبارہ ٹیسٹ کروا کے آیا تو دیکھا کہ نتیجہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ ڈاکٹر اس سے یہ کہتا ہے شاید آپ کا ارادہ مرنے کا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مریض مر جائے۔ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے شاید آپ کا ارادہ اچھا ہونا نہیں ہے، بیماری سے باہر آنا نہیں ہے، شاید آپ پرہیز بھی نہیں کر رہے ہیں، دوا بھی ٹائم پہ نہیں کھا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ یقین کر لیے، پہلے سے ذہن میں بٹھا کر آ گئے۔ مثال کے طور پر جب ہم گاڑی چلاتے ہیں اور اچانک کوئی سامنے آئے تو حیدرآبادی زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے، گھر میں بول کر آئے کیا بولتے ہیں، گھر میں آخری ملاقات ہے، گھر میں بول کر آئے کیا، یعنی اپنے غصے کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ وہی فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ جو ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور آپ کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے جو آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں، جو آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ تبلیغ کا کام چھوڑنے والے ہیں، تو ظاہر بات ہے نبی کریم علیہ السلام کا جواب ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ اپنا کام کیجئے، آپ بولتے جائیے، وہ لوگ ایمان لاتے نہ لاتے ان کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ تو فلعلک تارک، شاید کہ آپ چھوڑ دیں گے بعض وہ چیزیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہیں اور آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی تنگ ہو جاتا ان کی باتوں کی وجہ سے۔ کیا باتیں ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا لولا انزل علیہ کنز، مکے کے جو مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے گھر میں اتنی غربت کیوں ہے؟ آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، کھجوروں پر گزارا ہو رہا ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی برسائے، خزانے آپ کا گھر بھر جانا چاہیے سونے چاندی سے، اور آپ پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونی چاہیے، یا کم سے کم آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہو۔ آج اگر ہمارے علاقے میں کوئی سی ایم پی ایم آئے تو کیا ہوتا ہے، آگے پیچھے گاڑیاں رہتی ہیں اور پولیس فورس رہتی ہے، لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے، ٹریفک کو ہٹایا جاتا ہے، ٹریفک کو دونوں طرف سے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں سے پی ایم صاحب گزرنے والے ہیں، سی ایم صاحب گزرنے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں ایسے ہی چلتے، گھر میں ایسے ہی رہتے، کوئی معمولی آپ کا گھر بالکل معمولی حالت میں تھا، کوئی محل نہیں تھا، کوئی زبردست کوٹھی آپ کی نہیں تھی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو فرشتہ یہ کہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ان باتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں آتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا جب سامنے والا کوئی اچھا کام لے کر کھڑا ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے ہمارے معاشرے میں آج ہم دیکھ لیں، آپ کوئی اچھا کام لے کر کھڑے ہوں، ٹانگ کھینچنے والے پہلے سے تیار رہتے ہیں، ساتھ دینے والے کم ہوں گے، اعتراض کرنے والے اور چوں اور چرا کرنے والے، ایسا ہو تو کیا ہوگا، آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وسوسے شیطان کی طرف سے۔ تو شیطان کے ایجنٹ بن کر جو بیچارہ اچھا کام لے کر کھڑا ہوگا اس کے اوپر 1000 سوالات کر کے نہ خود کام کریں گے نہ کرنے والے کو کام کرنے دیں گے۔ یہی حال نبی کا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اب الگ الگ قسم کے اعتراضات، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا، آپ پر اللہ کی طرف سے خزانے کیوں نہیں نازل ہوتے، اور آپ ہماری طرح کھاتے پیتے کیوں ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کو بھوک نہیں لگنا چاہیے، آپ کو پیاس نہیں لگنا چاہیے، ایسے اعتراضات کر کے آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دیا انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ دیکھ لے گا۔ آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے، نہ مانے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اور آپ سے کوئی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ اپنا کام برابر جاری رکھیے۔ ان کا دوسرا اعتراض تھا ام یقولون افترا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے
یہ قرآن تو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل فأتوا، آپ فرمائیے لاؤ 10 صورتیں قرآن کی مثل بنا کر، مفتریات، وادعوا من استطعتم، اور جتنا ہو سکے جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اگر آپ کا یہ جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بات بھی جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اب مسلمان ہوتے ہو؟ مشرکین کا بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ قرآن نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر نبی نے خود سے بنایا ہوتا، تم کو بھی عربی آتی ہے، تم ایک 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ یہ آیت پہلے اتری، ہم نے اس سے پہلے بھی 7ویں پارے میں سنا، وہاں پر تو اللہ نے فرمایا ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ پہلے 10 سوروں کا چیلنج دیا گیا، 10 سورے کوئی بنا نہیں سکا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قرآن کے مثل چھوٹی سورے کے برابر ایک سورہ تم اپنی زبان میں اپنی طرف سے بنا کر پیش کرو۔ اس سے بھی وہ لوگ عاجز آ گئے۔ اس کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا کہ اگر 10 صورتیں تم بنا سکتے ہو بنا کر لاؤ، اور اکیلے نہیں، کتنوں کو ساتھ میں لے سکتے ہو، لوگوں کو، اپنے معبودوں کو، جس کو لے سکتے ہو بلا کر لاؤ، سب مل کر اللہ کے قرآن کی طرح 10 صورتیں یا ایک سورہ بنا کر پیش کرو۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اگر آپ کا جواب یہ لوگ نہ دے سکیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بات بھی جان لو اللہ ایک ہے۔ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ آپ خود ان سے پوچھئے، جب قرآن تم نہیں بنا سکے اس کا مطلب یہ قرآن اللہ کا ہے تو اب ایمان لا کر بتاؤ۔ ظاہر بات ہے ان کو صرف سوال کرنا تھا، لوگوں کے درمیان قرآن کے بارے میں غلط افواہیں اڑانا تھا۔ اگر وہ لوگ واقعی میں سوال کرنے والے ہوتے تو جواب آنے پر اسلام لے آتے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، آیت نمبر 15، جو کوئی اس دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، وزینتہا، اور صرف دنیا کی زینت کا ارادہ کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کسی قسم کی کمی ہم نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے، اور جو کچھ اعمال دنیا میں انہوں نے کیا ہے وہ سب باطل ہو جائیں گے۔ ان دونوں آیتوں کا یہ ترجمہ ہوا۔ تفسیر یہ ہے جو کوئی اپنے کام کر کے دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہمیشہ دنیا کی فکر، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ ایمان کی پرواہ، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ اللہ کا ڈر اس کو، بس ہمیشہ پیسہ پیسہ، دنیا 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 کے فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے، دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے، اور تو ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں، دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ دنیا میں کوئی اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، سوائے آگ کے، جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی جو سردیوں میں جاڑوں میں بلینکٹس تقسیم کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب پورا کر دیتے ہیں، آخرت میں صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے سیدھا جہنم کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا، کیونکہ اعمال کی قبولیت اور اعمال پر بدلہ اور جزا ملنے کی شرط یہ ہے کہ وہ کرنے والا ایمان والا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور دکھاوے کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ یہ شرائط ہے، ان شرائط پر آخرت میں بدلہ ملے گا۔ ورنہ دنیا کے اندر اگر ہم نے کوئی کام اچھا کیا، مثال کے طور پر ہم نے کسی کی مدد کر دی، کسی کے شادی میں پیسے لگا دیے، غریب بچی کی شادی کرائی، یتیم خانے میں پیسے جمع کرائے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اچھے کام کریں، لیکن زبان سے اگر ہم نے یہ کہا فلاں موقع پر وہ آئے تھے، میں نے ان کو 50,000 دے دیے، بیچارے پریشان تھے، میں ان کی مدد کر دیا، یہ جملہ جو ہے
یہ آپ کے پوری نیکیوں کو کھانے والا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کا جو مقصد ہے سامنے والوں سے واہ واہ طلب کرنا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری محبت میں یا میرے بندے کی محبت میں کہ یہ بیچارہ اللہ کا بندہ ہے، پریشان ہے، میں اس کی مدد کروں، اس لیے تم نے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی زبان سے واہ واہ سننے کے لیے کیا، اس لیے سارے اعمال کا ثواب اکارت جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے آخرت میں عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ دنیا میں اچھے کام کیے وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، آیت نمبر 17، بھلا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر قائم ہے اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو رہنما تھی اور رحمت تھی، یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اور جو کوئی کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے احزاب میں سے، گروہوں جماعتوں میں سے، پس اس کا موعد یعنی اس کا وعدہ آگ کا ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، بے شک یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ایمان کی طاقت کو بتایا جا رہا ہے۔ بھلا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، کلمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، یہ سب ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ سب ہمارے ایمان کی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں۔ تو جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہے، پھر اس کے ساتھ ایک گواہ بھی موجود ہے، شاہد، شاہد کا معنی گواہ۔ اب یہاں پر گواہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے جاتے رہتے تھے، تو یہ آپ پر گواہ ہیں، ایک مطلب یہ ہے۔ اکثر علماء نے فرمایا قرآن خود گواہ ہے، قرآن ایک ایسی دلیل ہے، اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اگلے پچھلے سارے لوگوں کے بارے میں ہے، تو قرآن بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ایک کتاب گزری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ وہ تورات لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والی اور رحمت والی کتاب ہے۔ کتاب ایک زمانے میں تھی جب وہ کتاب اصلی حالت میں تھی، آج جو تورات ہے وہ تو بالکل تحریف شدہ، رد و بدل، چینجز کی ہوئی ہے، لہذا وہ تورات مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر نام لیا گیا وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، وہ تورات جو رہنما تھی۔ اسی لیے تورات قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ملا وہ تورات کو ملا۔ سب سے بڑا درجہ تو قرآن کو ہے۔ قرآن آنے سے پہلے تورات کو بڑی کتاب سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری وہ بھی تورات کے اندر ہی کو، تورات ہی کو تھوڑا سا چینجز کر کے، تھوڑا چیزوں کو اضافہ کر کے کتاب دی گئی، اکثر مضمون اس میں بھی تورات ہی کا تھا۔ لہذا تورات ایک بڑی کتاب مانی جاتی تھی، اور یہودی جو ہے اس کے اوپر بڑے شدت سے عمل کرتے تھے، جو اچھے یہودی تھے۔ بعد میں آنے والوں نے رشوت کھا کر، پیسے لے کر اس میں چینجز کر دیے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ یعنی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ موجود ہے کہ تمہارے سامنے ایک نبی آئیں گے جن کا نام یہ ہوگا، جو مکے میں پیدا ہوں گے، مدینہ ہجرت کریں گے۔ یہ سارے قصے تورات میں بھی موجود ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دلیل ہے، پھر آپ پر قرآن ایک دلیل ہے، پھر تورات میں بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ایمان والے ہیں، یعنی جو ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کو گواہ مانتے ہیں، تورات میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کا انکار کرتا ہے جماعتوں میں سے، چاہے یہودیوں کی جماعت ہو، نصرانیوں کی جماعت ہو، مجوسیوں کی جماعت ہو، آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، مشرک ہوں، جو بھی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، جب دنیا میں مجھے اللہ نے بھیج دیا، میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا، پھر میرے سامنے جو یہودی عیسائی اپنے مذہب پر تھے اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے،
حالانکہ میرے زمانے میں وہ زندہ تھے، ان کو جہنم کے حوالے ہونا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم آپ کی اتاری ہوئی تورات کے ماننے والے، آپ کی اتاری ہوئی انجیل کے ماننے والے، کیونکہ نبی آ گئے تو نبی آنے کے بعد پہلے کی تمام کتابیں، تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اب سکہ چلے گا تو محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا، اور کوئی کتاب چلے گی تو قیامت تک قرآن ہی کی کتاب چلے گی، اور کوئی کتاب، کوئی نیا سکہ، کوئی نئی شریعت قیامت تک آنے والی نہیں ہے۔ فلا، اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تکو فی مریۃ منہ، اے پیغمبر آپ شک کرنے والوں میں مت ہو جائیے۔ پیغمبر کہاں سے شک کرتے ہیں؟ پیغمبر کے واسطے سے امت کو یہ بتایا جا رہا ہے اے لوگوں تم اس بارے میں شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہے، لیکن ان باتوں کا انکار کر کے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہوگا؟ یہ لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے۔ اب گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ان کے منہ پر ہم تالا لگا دیں گے، منہ میں جو زبان ہے اس کو تالا پڑ جائے گا، وہ کچھ بولنے بھی جائے گا بول نہیں سکے گا، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے ان کے ذریعے کیا کیا عمل کیا۔ تو اللہ کے خلاف جو جو باتیں دنیا میں کرتا تھا، یہ ہاتھ پیر یہ سب گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن وہ آدمی حیران و پریشان ہو جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، ایسی باتیں کرنے والے اللہ ہی پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ کون لوگ ہیں ظالم؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی کو تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اے پیغمبر اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ پر خزانے اترنا چاہیے، آپ کو پیاس بھوک نہیں لگنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ اعتراضات کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو مشرک ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو نبی کی زندگی کے اوپر کا مطالعہ وہ لوگ اسلام کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا بھی کریں گے، نبی کی زندگی بھی پڑھیں گے، لیکن اچھائی کے لیے نہیں بلکہ اس میں کجی تلاش کرنے کے لیے۔ اچھا نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں تو انہوں نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کم عمر میں نکاح کیوں کیا؟ اسلام میں جہاد کا حکم کیوں ہے؟ قرآن میں 22 آیتوں میں جہاد کے بارے میں کیوں؟ یہ اعتراضات وہ اعتراضات ہیں جن کا ہر صدی میں بڑے بڑے علماء نے زبردست طریقے سے جواب دے دیا، پھر بھی ان جوابات کو سن کر ایمان نہیں لائیں گے، پھر اپنا اعتراض پیش کریں گے، نئے نئے اعتراضات، اشکالات، سوالات کریں گے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسلام کے بارے میں کجی کو تلاش کریں گے، ٹیڑھا پن تلاش کریں گے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگر آخرت کا دھیان ہوتا تو حق سامنے آنے کے بعد فوراً ایمان لے آتے کہ بس ہمیں سمجھ میں آ گیا اسلام ہے۔ اسی لیے انگریزوں کے بارے میں یہ مشہور ہے، انگریز جو زیادہ اسلام میں آ رہے ہیں وہ لوگ جب اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں ہمیں مسلمانوں کا کانفیڈنس ہے، اس کانفیڈنس کی وجہ سے میں اسلام کے قریب آیا۔ آپ کسی بھی دنیا کے مذہب کے بارے میں پوچھ لیجئے، ان کے مذہب کے بارے میں پوچھئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، اس کا بیس کیا ہے، تو وہ بتانے میں ہچکچائے گا، وہ الگ الگ کہانیاں پیش کرے گا، کوئی آپ کو الگ کہانی بتائے گا، کوئی آپ کو الگ کہانی بتائے گا۔ لیکن اسلام، توحید، رسالت، قرآن، شریعت کے بارے میں آپ جائیے، ہر مسلک والے آپ کو ایک ہی چیز بتائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 5 نمازیں، حنفی والے بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، شافعی بھی 5 نمازیں پڑھیں گے، حنبلی بھی 5 نمازیں، مالکی والے بھی 5 نمازیں پڑھیں گے،
اور ہر مسلک والے فجر میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، یہی یعنی جو بیسک چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب ایک جگہ، سب کے پاس ایک ہی رول ہے۔ اس کے طریقے میں وغیرہ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیاد ہے، مثال کے طور پر توحید کے بارے میں اگر پوچھا جائے توحید کے بارے میں کیا ہے، تو توحید کے بارے میں یہی کہیں گے کہ توحید ہر کوئی یہ کہے گا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہر جگہ شافعی مالکی حنبلی، توحید میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ملے گا۔ تو وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیڑھا پن تلاش کرنے والے ہیں وہ لوگ خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتے ہیں، جن اعتراضات کی کوئی بیس کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اسلام کی یہ لچک ہے الحمدللہ کہ اسلام میں ٹھوس چیزیں ہیں، مضبوط دلائل ہیں، اور اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے زبردست بنیادی عقائد پیش کرتا ہے۔ ان بنیادی عقائد میں سامنے والا اگر ماننے کی نیت سے مطالعہ کرے تو ضرور اسلام کی طرف وہ آئے گا۔ ہاں اگر کوئی دل میں ٹیڑھا پن رکھ کر کجی رکھ کر اگر پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ اعتراضات پر اعتراضات کرتے جائے گا، اسی میں اس کا موت کا وقت قریب آ جائے گا اور وہ دنیا سے بے ایمان ہونے کی حالت میں چلا جائے گا۔ اولئک، اگلی آیت ہے آیت نمبر 20، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو بڑھایا جائے گا آخرت میں۔ ما کانوا یستطیعون السمع، نہ یہ سننے کے قابل ہیں، وما کانوا یبصرون، نہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، پھر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، سن کر بھی بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ قیامت میں جن باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے وہ باتیں ان سے چھوٹ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گی۔ لا جرم، آیت نمبر 22، یقیناً یہ لوگ آخرت میں ضرور خسارے والوں میں سے ہوں گے، اور قیامت میں یہ لوگ تمنا کریں گے کاش اے اللہ 1 منٹ کی مہلت دے دے، 1 منٹ میں ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے یا اللہ، آخرت کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، پیغمبر کو بھی مانیں گے، اور آپ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے۔ مالدار کہے گا یا اللہ 1 منٹ دے دے، پورا بینک بیلنس یا اللہ لٹا کر آ جاؤں گا آخرت کے لیے، بینک بیلنس بنا کر۔ اللہ بولیں گے جو مہلت دینا تھا دے دیا، اب نہ ایمان کے لیے واپس بھیجا جائے گا، نہ اعمال کرنے کے بے نمازی بولے گا یا اللہ نماز پڑھ کر آ جاؤں گا، زکوٰۃ نہ دینے والا بولے گا یا اللہ زکوٰۃ دے کر آؤں گا، اللہ فرمائیں گے نہیں، مہلت کا وقت ختم ہے، آخرت میں افسوس کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے اور اس کے اعمال اس کے سامنے لائے جاتے ہیں، جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو سب سے زیادہ تکلیف جو وہ محسوس کرے گا اس بات کی کرے گا دنیا میں جو گھڑی وہ اللہ کی یاد کے علاوہ گزار کر آیا اس پر وہ افسوس کرے گا کاش میں وہ گھڑی اللہ کو یاد کر لیتا۔ اور آج ہمارے سامنے ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور واٹس ایپ، فیس بک پر گھنٹوں ہم لگا دیتے ہیں، اس پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گھنٹوں ہم لگا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان میڈیا پر ایسا بیٹھا ہوا ہے، موبائل کو اس کا اتنا ایمان ہے، موبائل اسکرال کرتے کرتے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، سامنے بیٹھے ہوئے ماں باپ اس کو نظر نہیں آتے، چاچا چاچی کا احترام نہیں، ماما مامی سے کوئی واسطہ نہیں، اپنے بڑے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے میں موبائل نکال کر بیٹھوں گا، اس کا مطلب سامنے والے سے زیادہ اہمیت میں موبائل کو دے رہا ہوں۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، سن رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ موبائل آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ موبائل کو صحیح استعمال کریں گے فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اچھے لوگوں کے سکلز وغیرہ بیکار ہو رہے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہمارے 7-8 سال کے بچے سے لے کر 75-80 سال کے عمر تک کے لوگ سب اس لعنت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا وقت برباد کرنے کے چکر میں۔ آخرت میں
اس کا افسوس ہوگا، کاش ان اوقات میں اللہ کو یاد کر لیتا، نمازیں پڑھ لیتا، قرآن پڑھ لیتا، جس کا اتنا بڑا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، آیت نمبر 23، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کے لیے جھک گئے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جن کو جنت ملے گی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، آیت نمبر 24، مثل الفریقین، دونوں جماعتوں کی مثال، یعنی جو اللہ کا شکر کرنے والے، یعنی دونوں جماعتوں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے اور جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں، یہ ہیں کہ کالاعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع، اندھا ہے، بہرا ہے، دیکھنے والا اور سننے والا، ایک طرف ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، اور ایک طرف ایک دیکھنے والا ایک سننے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر فٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کہ ایک سننے والا کہ نہ سننے والا، ایک دیکھنے والا ایک نہ دیکھنے والا، ظاہر بات ہے دونوں میں کوئی میچ نہیں ہے، میچ نہیں ہوتا، اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس رکوع کو اللہ نے ختم فرمایا اس مثال پر کہ اس مثال سے سمجھو، قرآن اتر رہا ہے، دیکھ کر اندھے بن رہے ہو، قرآن کی آیتیں سن رہے ہو، بہرے بن رہے ہو، تو ایک سننے والا نہ سننے والا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اندھا جیسے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن پر ایمان لانے والا اور ایمان نہ لانے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ جو دیکھ کر بھی اندھا بن رہا ہے، سن کر بھی بہرا بن رہا ہے، آخرت میں عذاب ملے گا۔ جنت والے جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نیک لوگوں کو ہم جنت دیں گے، برے لوگوں کو جہنم دیں گے۔ اس طرح اللہ نے اس رکوع کو یہاں پر ختم فرمایا۔ خلاصہ پورے رکوع کا یہ نکلا کہ پہلی آیت میں اللہ نے انسان کی حالت کو بتایا، انسان نعمت ملنے پر شکر کرنا چاہیے اور اتراتا ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، نالج ہے، اسکلز ہے، اس کے بلبوتے پر مجھ پر نعمتیں مل رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحت، طاقت، دولت، مال، دماغ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ ان باتوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، ان لوگوں کے بیکار اعتراضات پر آپ پریشان مت ہوئیے، آپ اپنا کام برابر جاری رکھیے، یہ بھی فرمایا گیا۔ پھر قرآن کا چیلنج ہے، 10 صورتیں کوئی بنا کر پیش کرے، ظاہر بات ہے آج تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن سچا ہے، قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، قرآن میں ایک ایک حرف جو ہے یہ صداقت پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ یا ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر انسان کا بنایا ہوا تھا تو آج تک بڑے بڑے زباندان گزرے ہیں، وہ لوگ آج تک پیش کر سکتے تھے، لیکن کسی نے پیش کرنے کی ہمت آج تک نہیں کی ہے۔ پھر آخری میں اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں کہ اندھے اور بہرے جیسے برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا سننے والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان لانے والے نہ لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد چند مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگلے رکوع سے پیغمبروں کے واقعات کو شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے 2 رکوع جو ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ایک سلسلہ وار یہاں سے جو ہے قصے واقعات اللہ نے شروع فرمائے۔ آئندہ مجلس سے ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين
والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب